نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بھول کر کھائے یا پیے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، یہ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر روزہ دار کو یاد نہ رہے کہ میرا روزہ ہے اور وہ بھول کر کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ حکم ہر روزے کے لیے ہے، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ بعض لوگ مسائل کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں۔ مثلا پہلے بھول کر کچھ کھایا پیا، پھر یہ سمجھے کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا تو جان بوجھ کر کچھ مزید کھا لیتے ہیں۔ پہلے تو روزہ نہیں ٹوٹا تھا، اب ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اور بھی بعض غلط فہمیاں عوام میں موجود ہیں۔ مثلا عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ خود بے اختیار قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ کتنی ہی مقدار میں آ جائے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں روزہ دار کے روزہ کو نہیں توڑتی: حجامہ یعنی خون نکلوانا، دوسرا قے آنا، تیسرا احتلام یعنی نیند کی حالت میں غسل فرض ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈالنے یا کسی قسم کی دوا آنکھوں میں ڈالنے سے، ڈراپس وغیرہ ڈالنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری آنکھیں خراب ہیں، کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، سرما ڈال سکتے ہو۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہر طرح کی مسواک کرنا بھی جائز ہے، خواہ وہ مسواک تازہ ہو یا پانی میں تر کی ہوئی ہو، اور ہر وقت مسواک کر سکتے ہیں، یعنی زوال سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ چنانچہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، پیچھے حدیث گزر چکی، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے نکالا گیا ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو، جیسے شوگر چیک کرنے کے لیے یا مختلف بیماریاں معلوم کرنے کے لیے بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، یا کسی مریض کو خون کا عطیہ کرنے کے لیے خون دیا جاتا ہے، یا چوٹ وغیرہ لگنے سے خون نکل آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جسم پر، سر پر پانی ڈالنا یا گیلا کپڑا اپنے سر پر رکھنا، یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ سنن ابی داود میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاس کم کرنے یا گرمی ختم کرنے کے لیے روزے کی حالت میں اپنے سر مبارک پر پانی ڈالا۔ اسی طرح تھوک یا بلغم نگلنے سے، جو منہ کے اندر جمع ہو جاتا ہے تھوک، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ترجمہ الباب یعنی عنوان
میں حضرت عطا تابعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر روزہ دار کلی کرے اور سارا پانی منہ سے نکال دے تو منہ میں باقی رہ جانے والی تری اور تھوک نکلنے سے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ دینی احکام کا مقصد لوگوں کو تنگی اور مشقت میں ڈالنا نہیں، بلکہ سہولت اور آسانی کے ساتھ مختلف قسم کی عبادات کروا کے انسان کی روح اور جسم کی اصلاح اور تربیت مقصود ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے انسان کی کمزوریوں کا لحاظ ہر عمل میں، ہر عبادت میں کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس بات کو بہت واضح کیا گیا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جو احکام، عبادات وغیرہ کی صورت میں لازم فرمائے ہیں وہ انسان کی صحیح فطرت اور طاقت کے عین مطابق ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس لیے دین بہت آسان ہے اگر اس کو سیکھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے احکام کو سیکھیں، سمجھیں اور شریعت کے اندر جو سہولتیں ہیں، جو آسانیاں ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں سیکھنے کی اور آگے پہنچانے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔